بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حالیہ ماہ رمضان گزرا ہے۔ ماہ رمضان میں گورنمنٹ نے بھی سختی کی، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی رہا۔ ماہ رمضان کے لیے سہولت بازار بھی لگائے گئے، رمضان بازار بھی لگائے گئے تاکہ عام آدمی کو اس سے سہولت بھی مل سکے، مستفید بھی ہو سکے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ماہ رمضان میں سوائے چینی کے باقی دیگر جو ماہ رمضان میں جو رمضان بازار لگائے گئے تھے، چینی واحد چیز تھی جو سستی مل رہی تھی۔ باقی اگر دال کی بات کریں، جوسز کی بات کریں، کولڈ ڈرنکس کی بات کریں، سبزیوں کی بات کریں، فروٹ کی بات کریں، تو وہی مارکیٹ میں ریٹ تھا اور وہی باہر ریٹ تھے۔ یہ تو ماہ رمضان گزرا، حکومت نے کوشش کی ریلیف دینے کی، لیکن اس میں بہت سارے مسائل آئے۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ لگایا گیا۔ لاک ڈاؤن میں بھی بیوروکریسی کا ماہ رمضان اور لاک ڈاؤن میں ایک منفرد سٹائل نظر آیا۔ وہ کیا سٹائل تھا؟ وہ سٹائل ہے بادشاہت کا سٹائل، جس میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا واقعہ سیالکوٹ کا، سونیا صدف، اے سی سونیا صدف والا، فردوس عاشق امان کے ساتھ مختلف شہروں میں مختلف طریقے سے بیوروکریسی نے اپنا سٹائل، اپنا بادشاہت کا سٹائل وہ پیش کیا، جس میں ناروال میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک اے سی صاحبہ نے ایک عید کی شاپنگ کے لیے آئے خواتین جو جوتے لے کے جا رہی تھی بازار سے، چوڑیاں لے کے جا رہی تھی، ان کو کس طرح بے عزت کیا، کس طرح انسلٹ کی، وہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اگر ہم بات کریں ساہیوال کے حوالے سے، تو ساہیوال میں بھی ایسے متعدد واقعات پیش آئے جہاں بیوروکریسی کا جو اصل چہرہ ہے وہ کھل کے سامنے آیا، جس میں تاجر برادری پہ مقدمات درج کیے گئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اے سی صاحب نے اپنے ہی بندوں سے ایک دکاندار پہ تشدد کروایا۔ تشدد کروانے کے بعد اس پہ ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی۔ اس تشدد کی مذمت کے حوالے سے جب تاجر برادری نے اپنا اکٹھ کیا، تو تاجر برادری نے جب مذمتی بیان دیے تو اس کی پاداشت میں بھی جس شخص نے بیان دیے اس شخص کے خلاف بھی ایف آئی آر دے دی گئی۔ اس کو بھی 15 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسی طرح ملتان میں واقعہ ہوا کہ ایک جوتے پالش کرنے والا شخص، اس کو فائن کر دیا گیا۔ لوگوں پہ تشدد کے واقعات پیش آئے۔ بہت بڑے بڑے جو ادارے کو کاروبار تھے، ان کو فائن کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے چھاپڑی والوں، ریڑھی والوں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ان کے فروٹ، ان کی سبزیاں وہ بھی اٹھا لی گئیں۔ کئی مقامات میں، کئی شہروں میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ بلدیہ حکام نے، انتظامیہ نے، بیوروکریسی نے اپنے ماتحتوں سے غریب پھل فروشوں کی ریڑھیاں ہی اٹھوا لی گئی۔ لاہور میں واقعات پیش آئے، دیگر شہروں میں واقعات پیش آئے۔ یہ سارے لاک ڈاؤن میں ایک تو فرق بالکل واضح کھل کے سامنے آ گیا کہ امیر اور غریب میں بیوروکریسی بھی فرق کرتی ہے۔ امیر آدمی کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتے ہیں، اور ایک غریب آدمی، ایک دہاڑی دار مزدور، ایک ریڑھی پہ سبزی فروخت کرنے والا، ایک فروٹ فروخت کرنے والا، اس کے ساتھ یہ کس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر ہم منڈیوں کی بات کریں تو منڈیوں میں بڑے تاجروں کو پھل پہ فائن کرنے کی بجائے عام جو ریڑھی پہ پھل فروخت کر رہے ہیں ریڑھیوں پہ، ان کو جرمانے کیے گئے پورے ماہ رمضان میں۔ اسی طرح لاک ڈاؤن میں بھی جو چھوٹے تاجر تھے، چھوٹے دکاندار تھے، ان پہ تشدد کیے گئے، ان کی انسلٹ کی گئی۔ اس طرح پورے پاکستان میں بیوروکریسی کا جو اصل چہرہ ہے وہ کھل کے سامنے آیا، جس میں یہ سارے واقعات مختلف شہروں میں واقعات پیش آئے۔
حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے تو وہ ریلیف حقیقی طور پہ عوام تک پہنچنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ انتظامیہ لوگوں کے ساتھ مل کے چینی کی توڑے فروخت کر رہی ہے. کہیں پہ ایسی فوٹیج بھی ہمیں دیکھنے میں ملی کہ یوٹیلٹی سٹور والے گھی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں. کہ پاکستان یہ سب کا ہے، یہ امیر اور غریب سب دونوں کا پاکستان ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے قانون الگ ہے، یہ ہرگز نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ